السلام علیکم۔ مایوسی کی دلدل اور امید کی کرن، جب اقتدار پر قابض طاقتوں کے اپنے انجام کی جھلکیاں لوگوں کے غم و غصے میں نظر آنے لگتی ہے، جب لوگ اپنی اکتتاہٹ اور بیزاری اور نفرت کا اظہار برملا کرنے لگتے ہیں، جب خوف کے سائے انہیں اپنی دیوار اونچی کرنے اور بڑے وسیع پیمانے پر سیکیورٹی گارڈ رکھنے اور گھروں کی طرف جانے والی سڑکوں کو بند کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، تو پھر ان کا آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں مایوسی پھیلا دی جائے۔ مایوسی پھیلانے کا سب سے کامیاب طریقہ یہ ہے کہ انہیں کسی تبدیلی سے مایوس کر دیا جائے، ان کے ذہنوں میں یہ رسا کر دیا جائے کہ تمہاری سڑکوں پر نکلنے، جدوجہد کرنے یا مار کھانے سے کچھ نہیں ہونے والا، تم ایسے ہی روتے پیٹتے رہو گے، یہی تمہارا مقدر ہے، یہ ملک ہی ایسا ہے، یہاں کبھی انقلاب نہیں آ سکتا۔ اس کی تاریخ دیکھ لو، فاتحین کا استقبال کرنے والے، انہیں ہار پہنانے والی، ان کے لیے کرائے کے فوجی بھرتی کرنے والی یہ قوم کیا انقلاب لائے گی؟ کچھ تو عقل کرو۔ مایوسی پھیلانے کا دوسرا انداز بھی عجیب ہوتا ہے۔ باہر نکلو گے، احتجاج کرو گے، جدوجہد کرے گے، تو کس کے لیے؟ کون ہوگا تمہارا قائد؟ کوئی قیادت ہے اس ملک میں جو رہنمائی دے سکے؟ جو تھوڑے بہت تھے انہیں تشدد سے نڈال کر دیا گیا ہے، اور اگر صاحب عزیمت تو اسے جیل سے کون باہر آنے دے گا؟ بس انہیں میسر سیاستدانوں سے مل کر ایک بے ہنگم سی اسمبلی وجود میں آ جائے گی، پھر تم احتجاج کرو گے، فرقہ افراتفری پھیلاؤ گے، نظام زندگی معطل کرو گے، تو آخرکار فوج آ جائے گی، اس کے بعد 10-15 سال کے لیے تم روتے رہنا۔ مایوسی پھیلانے کا آخری طریقہ ذہین اور پڑھے لکھے لوگوں پر آزمایا جاتا ہے۔ یہ لوگ بڑی آسانی سے پر امید اور بڑی جلدی ہی مایوس ہو جایا کرتے ہیں۔ ان پر وار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اپنے علاقے، گاؤں، شہر اور ملک میں ہی لوگ قیادت کا خلا کیا کرتے ہیں، لوگوں کو پر امید بناتے ہیں، ان میں انقلابی جذبہ پیدا کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بقاؤ دانشور بڑے بڑے تاریخی حوالوں کو مست کر کے پیش کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر انقلاب کی تاریخ توڑ مروڑ کر بتائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے ہر انقلاب کے پیچھے ہمیشہ ایک فکر ہوتی ہے، ایک فلسفہ ہوتا ہے، لوگ اس فلسفے پر مدتوں کام کرتے ہیں، ان کو نکھارتے ہیں، تب کہیں جا کر قوموں کے سامنے انقلاب کی باتیں کرتے ہیں۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ نہ فکر ہے، نہ فلسفہ، آئے تم انقلاب کی تھیوری پیش کرنے۔ اس طرح کی گفتگو اور مایوسی پھیلانے کے ایسے حربے عین اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب عوام کی اکثریت تبدیلی کے لیے شدت سے تڑپ رہی ہو، جب عوام کا اعتماد اس گندے گلے سڑے بدبودار نظام سے بالکل اٹھ چکا ہو۔ ایسے ماحول میں یہ قابض طبقات جنہوں نے لوٹ مار کا ایک منظم نظام بنا رکھا ہے، یعنی ایک بھائی فوج میں ہے تو دوسرا بیوروکریسی کا اہم عہدیدار، جبکہ تیسرا عوام کے ووٹوں سے پارلیمنٹ کی بالادستی کا راگ لاپتا ہو، یہ بظاہر نظر آنے والی مختلف طبقات اور اصل میں ایک ہی طبقہ ایسی باتوں کی ایک خاص قسم کی مہم کے ذریعے لوگوں کو مایوسی کی گہرائیوں میں دھکیلنے کے لیے دلیل اور منطق کے وار کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی ان کوششوں اور خام خیالیوں پر ہنسی آتی ہے۔ دنیا میں جہاں بھی تبدیلی یا انقلاب برپا ہوا تو نہ کبھی کسی سے پوچھ کر آیا، اور نہ ہی وہ ایسے فلسفیانہ افکار کی بھول بھلیوں سے گزرتا ہوا اقتدار کے عواموں تک پہنچا۔ یہ تو ایک اجتماعی غصہ ہوتا ہے جو لاوے کی طرح ابلتا اور ہر چیز کو خس و خاش کی طرح لپیٹتا ہوا سب کچھ دھرم بھرم کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جن کے سروں پر غصے اور نفرت کی آگ لاوا بن چکی ہوتی ہے، ان میں ایک قدر مشترک ضرور ہوتی ہے، وہ یہ کہ انہیں اپنے دشمن کی اچھی طرح پہچان ہو جاتی ہے۔ ان کے احتجاج کا مقصد نہ حکومت اور اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے، نہ ہی آسائش و آرام کا حصول۔ وہ تو بس ایسے گروہ کو صفحہ ہستی پر دیکھنا نہیں چاہتے جن کا روزمرہ کا معمول اور طرز زندگی ان کی غربت کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو خوب پہچانتے ہیں، بڑے بڑے محلات رہنے والے، مخصوص تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے، اعلیٰ اسپتالوں میں علاج کروانے والے، بہترین ہوٹلوں میں کھانا کھانے والے، یہ سب لوگ کتنی دور سے پہچانے جاتے ہیں اور کتنی آسانی سے نشانہ بن جاتے ہیں۔ 100 یا 200 سال پہلے کے انقلاب کی بات نہیں، صرف 30 سال پہلے کے ایران کے انقلاب کو غور سے دیکھ لو تو مایوسی پھیلانے والوں کے سارے فلسفے غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ فوج، سیاستدانہ، بیوروکریسی ایک اتحاد کی صورت میں شاہ ایران کے ساتھ تھی، امریکہ اس کا دل و جان سے سرپرست تھا۔ ایرانی قوم بھی اس قدر نرم خواہ اور بزدل کہ ہزاروں سال سے بادشاہوں کو جھک جھک سلام کرنے والی۔ ایران میں آج بھی لاکھوں کی طرح مسا القابات سے بھرپور زبان استعمال کی جاتی ہے۔ نسلاً ایک قوم بھی نہیں تھی، بلکہ بے شمار زبانیں بولنے والے کا ایک ملغوبہ۔ پورے ایران میں صرف 47% لوگ ایسے ہیں جن کی مادری زبان فارسی ہے۔ جعفری، حنبلی، شافعی اور حنفی فقہ پر عمل کرنے والے لوگ مختلف علاقوں میں موجود، جہاں ہمارے ہاں حنفی فقہ والے اکثریت میں، ویسے ہی وہاں جعفری فقہ والے اکثریت میں۔ مدتوں شاہ کے حواری کہا کرتے تھے، اس قوم میں انقلاب آئے گا، یہ ملا تو
کم اور مشد فقی مسائل حل کرنے میں مصروف ہے۔ کمیونسٹوں کو تو ہم نے طاقت سے دبا لیا، جو بولتے تھے وہ خفیہ ایجنسی ساواق کی اذیتوں سے معذور بنا دیے گئے۔ کون سی فکر اور کون سی سوچ، کون سا فلسفہ، کون سی قیادت طاقت کے مرکز پر بیٹھے ہیں؟ ان لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا۔ لوگوں کے غصے اور نفرت کا لاوا اپنے لیے فلسفہ اور فکر خود ڈھونڈ نکالتا ہے۔ جب ایران میں لوگ سڑکوں پر نکلتے تو کوئی قیادت موجود نہیں تھی، ایک بے ترتیب ہجوم تھا۔ انہوں نے اپنے جذبوں کو محمد نہیں ہونے دیا، بلکہ اپنے ملک سے دور سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے اور 40 سال پہلے انتقال کر جانے والے علامہ اقبال کے شعروں کو اپنی تحریک کا مرکزی محور بنا لیا۔ ان کی نظمیں تحریک کا جوش اور ولولہ بڑھانے اور ایک راہ دکھانے کا کام کرنے لگی۔ پھر لوگوں نے اقبال ہی کے ایک مقدر مدہ ڈاکٹر شریعتی کی تحریریں اور لیکچر نکال لیے۔ انہیں بھی انتقال کیے 10 سال ہو چکے تھے۔ ان کی فکر جو اقبال سے مستعار لی ہوئی تھی وہ انقلاب کے پروانوں کی روح رواں بن گئی۔ جب دیواریں ہلنے لگی، اقتدار کے ایوانوں میں زلزلہ آنے لگا، تو عراق میں جلا وطن امام خمینی نے انہی افکار نظریات کو بنیاد بنا کر اپنی تقریروں کو کسوٹیوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ انقلاب جب قریب آتا ہے، جب یقین ہونے لگتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک ضرور سوال اٹھتا ہے، اب قیادت کون کرے گا؟ کون حکمرانی کا فریضہ انجام دے گا؟ کون سی ملک کو تخریب سے تعمیر کی جانب لے جائے گا؟ یہاں قیادت سامنے آتی، اس کے کردار کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ جلا وطن ہو یا قید خانے میں بند، لوگ اس ایک فرد کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ امام خمینی نے 60 سال ایران میں گزارے، کچھ نہ کر سکے، اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر عراق روانہ ہو گئے، اور اگر 10 سال ایران کے عوام نہ اٹھتے تو آج امام خمینی کا کوئی قابل ذکر مزار بھی نہ ہوتا۔ وہ جلا وطنی میں عراق کے شہر نجف کے ایک قبرستان میں خاموشی سے دفن ہو جاتے۔ اگر روس میں لوگ نہ اٹھتے تو لینن جرمنی کے کسی خوبصورت قبرستان میں 6 فٹ زمین میں گاڑ دیا جاتا، اور اس کا نام تک لوگوں کو یاد نہ ہوتا۔ جب لوگوں کا جم غفیر محرومیوں کی بھٹی میں کھولتا ہوا نکلتا تو فکر اور فلسفہ اس کے ضرور ہاتھ آ جاتا ہے۔ جس اقبال نے ایران کے انقلاب کو گرمی عطا کی، وہ آج بھی ہمارے یہاں زندہ ہے۔ میں حیران ہوں کہ آج اقبال پڑھا جا رہا ہے۔ میرے بچپن میں ایسا نہیں تھا۔ میرے ملک کا نوجوان گزشتہ 1 سال سے ایک شخصیت کے گرد جمع ہو چکا ہے۔ وہ شخصیت کو اپنی امیدوں کا مرکز و محور گردانتا ہے۔ عجیب مماثلت ہے کہ وہ بھی اپنا فلسفہ اقبال سے مستعار لیتا ہے، وہ بھی لوگوں کو اللہ پر یقین کے ذریعے آگے بڑھنے کو کہتا ہے۔ انقلاب صفت ہے، وہ ایک جلا وطن یا قید شخصیت کے کرشمے سے عوام میں جا بجا بے شمار مقناطیسی شخصیات پیدا کر دیتا ہے۔ یہ مقناطیسی طاقتیں ہوتی ہیں جو شہر در شہر لوگوں کو اپنے گرد جمع کرتی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک ان کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ حالات بدلنے کا خیال پاکستانی قوم کی راگ پہ میں سرایت کر چکا ہے۔ اب حالات کا بدلنا اور قیادت کو سرخرو کرنا میرے رب کی ذمہ داری اور یہ اس کا وعدہ ہے۔ انقلاب کی دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آمد سے پہلے تمام مقدر ادارے انصاف سے خالی اور ظلم سے بھر جاتے ہیں، اور وہ ایسا کرتے ہوئے پوری قوم کے سامنے ضرور روزے ذلیل و رسوا ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں شاید پوری ہو چکی ہے۔ اب صرف ایک ایسے مرحلے کی آمد ہے جب عوام کا آتش فشاں پھٹے اور پھر ان میں سے کوئی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ خدا حافظ۔